کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگیں۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ، درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا۔ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں۔ اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ارے میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں نا، کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا، تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہیں۔ پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا۔ سارے بگڑے کام سنور جانے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے۔ اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا، لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے۔ تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے، ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی۔ تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے۔ وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو، جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے۔ ہاں، جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے۔
दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है, कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी के अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है? कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए, है उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह रब इरशाद फरमाता है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सल ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं आप हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा, आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकया चलते रहते हैं ना, हमारे पास ही बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, भाई फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क जहाँ किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आए भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक, और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की, इससे बचने का कोई गौर किया, इसके लिए किसी के पास गए कि यार ये किधर किधर से हमला कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास, है? अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या है मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा, उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नहीं मरना मगर मुसलमान। ये जुमला कैसा है यार? अगर ये आयत को समझ लें कि कहा जा रहा है मरना है मगर मुसलमान, ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिंदगी का जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि इधर से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, इधर से मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली शैतान हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आता, उसके चेले आते हैं, उसके चेले चपाटे, अब हर तरह के लोग निकले हुए ना, कभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कोई कुरान का अंदाज बयान कर रहा है, कोई दीन का नया अंदाज लेकर आया है, कहीं ना कहीं से अटैक करके आपका ईमान छीनना चाहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का था, अब तो कितने फितने हैं। पता है आला हजरत ने क्या कहा? आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है।
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ جناب نہیں، ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں، ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا، سب کی نہیں سننی ہے۔ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا، دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا۔ ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے۔ تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے، کیسا گیم کرتا ہے۔ ایک کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو؟ یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں، اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا اب تیار ہو جائیں، he will attack you بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ، اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال کوئی گناہ نہیں۔ شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس پہ عبادت کرتا تھا، اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی۔ اس مردود نے کیا کیا تھا، انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی، ڈھونگ کے لحاظ میں۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، یہ عبادت کیے جا رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تو ہے۔ میں پھر چونک جاتا ہوں، پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں، بھوک لگتی ہے، پھر وہ گناہ یاد آتا ہے۔ آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو شیطان کا وار، اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ ایک گناہ کر لیں۔ کہتا ہے عجیب آدمی ہو، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں، کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے۔ برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں۔ شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں؟ شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں۔ کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ، زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں۔ کہ کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں، قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے، میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے۔ ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو، پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے۔ سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، نشہ چڑھا، حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا، شیطان ادھر پہنچ گیا۔ کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا، تو نے کہا گناہ کر لے، مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے۔ بولے میں بچا سکتا ہوں، بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو۔ برسیسا کی بدبختی دیکھیں، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا